إن الدين عند الله الإسلام. الحمد لله الذي أبدع الأفلاك والأرضين، والصلاة والسلام على من كان نبيا وآدم بين الماء والطين، وعلى آله وأصحابه أجمعين. أما بعد، فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. وما أرسلناك إلا رحمة للعالمين. وقال تعالى في مقام آخر: إنا أعطيناك الكوثر فصل لربك وانحر إن شانئك هو الأبتر. صدق الله العظيم. وقال النبي صلى الله عليه وسلم: إنما بعثت لأتمم مكارم الأخلاق، أو كما قال عليه الصلاة والتسليم. اللهم صل على سيدنا مولانا محمد في أول كلامنا. اللهم صل على سيدنا مولانا محمد في أوسط كلامنا. اللهم صل على سيدنا مولانا محمد في آخر كلامنا. رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقه قولي. ہر ابتدا سے پہلے، ہر انتہا کے بعد، ہر ابتدا سے پہلے ہر انتہا کے بعد، ذات نبی بلند ہے ذات خدا کے بعد۔ دنیا میں احترام کے قابل ہیں جتنے لوگ، میں سب کو مانتا ہوں مگر مصطفیٰ کے بعد۔ بزرگان محترم و معزز سامعین کرام اور عزیز ساتھیوں، کئی جمعہ سے سیرت النبی صلی اللہ علیہ وسلم اور اس کے علاوہ توہین رسالت اور گستاخان رسول کا انجام، اور ایسے وقت میں ہماری کیا ذمہ داریاں ہیں، ان چیزوں پر بات ہو رہی ہے۔ آئے دن میرے اور آپ کے آقا سرکار دو عالم
جناب محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی شان اقدس میں جو گستاخیاں، جو بے ادبیاں اور جو توہین کی جا رہی ہے، اصل میں کرنے والے حضرات اپنی اوقات کو بتا رہے ہیں۔ عربی کا ایک مقولہ ہے، الاناء یترشح بما فیہ، برتن سے وہی چیز جھلکتی ہے جو برتن میں ہوتی ہے۔ برتن میں پانی ہوتا ہے تو پانی ہی باہر آتا ہے، برتن میں دودھ ہوتا ہے تو دودھ ہی باہر نکلتا ہے، برتن میں جوس اور شربت ہوتا ہے تو وہی چیز باہر نکلتی ہے۔ اور اگر برتن میں گندگی ہوتی ہے، نجاست اور غلاظت ہوتی ہے، تو جب اسے ہلایا جائے یا باہر نکالا جائے تو گندگی اور نجاست ہی باہر نکلتی ہے۔ تو ہمارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی شان میں گستاخیاں کرنے والے اور آپ کی بے ادبیاں کرنے والے، اصل میں ان کے دلوں کے اندر جو زہر بھرا ہوا ہے، جو گندگیاں اور غلاظتیں بھری ہوئی ہیں، اسے باہر نکال رہے ہیں۔ جن کا دل پاک و صاف ہوتا ہے، چاہے وہ غیر مسلم ہی کیوں نہ ہو، لیکن ان کے دلوں سے ایسی چیزیں باہر نہیں نکلتی۔ یہ اپنی اوقات کو، اپنی کمینگی کو، اپنے نچلے درجے کا ہونے کو ظاہر کر رہے ہیں کہ ہماری اوقات یہ ہے، ہمارا اسٹیٹس یہ ہے اور ہم اس درجے کے ہیں۔ یہ بات میں اس لیے کہہ رہا ہوں، مسلمانوں نے اور مسلمانوں کے علماء نے آپ علیہ السلام کی شان میں بڑی بڑی کتابیں لکھی ہیں اور بڑے بڑے کارہائے نمایاں انجام دیے ہیں۔ لوگ کہہ سکتے ہیں کہ یہ تو مسلمان ہیں، مسلمان علماء ہیں اور یہ ان کو ماننے والے ہیں، ان کے فالوورس ہیں، تو ان کی عقیدت و محبت میں انہوں نے یہ کام کیا ہے۔ لیکن آج انشاءاللہ تعالی میں ان لوگوں کے اقوال، ان لوگوں کے نظریات، ان لوگوں کے خیالات اور ان لوگوں کے تاثرات آپ کے سامنے پیش کروں گا جن کا اسلام سے، قرآن سے، مسلمانوں سے کوئی تعلق نہیں، جو غیر مسلم ہیں، یا تو عیسائی ہیں، یا تو یہودی ہیں، یا ہندو دھرم کو ماننے والے ہیں، یعنی اسلام سے ان کا کوئی تعلق نہیں، غیر مسلم ہیں۔ اور میں وہ ساری چیزیں نوٹ کر کے لایا ہوں، پرنٹ آؤٹ نکال کے لایا ہوں، میں نام لے لے کر انشاءاللہ تعالی وہ چیزیں بیان کروں گا۔ لیکن اس سے پہلے مقدمے کے طور پر کچھ چیزیں ہمیں سمجھنا چاہیے۔ دشمن لاکھ کوشش کرے ہمارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے نام کو نیچا کرنے کی یا بدنام کرنے کی یا ختم کرنے کی، انشاءاللہ تعالی وہ کبھی کامیاب نہیں ہو سکتا، اس لیے کہ اللہ تبارک و تعالی نے ہمارے نبی کی ہر چیز کی ذمہ داری لے لی ہے۔ جس طرح اللہ نے
قرآن پاک کی ذمہ داری لی ہے، انا نحن نزلنا الذکر وانا لہ لحافظون، کہ ہم نے قرآن کو نازل کیا ہے، ہم ہی اس کی حفاظت کریں گے۔ ٹھیک اسی طرح اللہ تبارک و تعالی نے صاحب قرآن کی بھی ذمہ داری لی ہے۔ صاحب قرآن کون؟ ہمارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم، جن کے اوپر قرآن نازل ہوا، جن کے اوپر قرآن اترا، اللہ نے صاحب قرآن کی بھی ذمہ داری لی ہے۔ اور اللہ نے کہا ہے انا کفیناک المستہزئین، آپ کو ڈرنے کی، گھبرانے کی، پریشان ہونے کی کوئی ضرورت نہیں ہے۔ آپ کی طرف سے دشمنوں کے لیے، ٹھٹا کرنے والوں کے لیے، مذاق اڑانے والوں کے لیے، استہزاء کرنے والوں کے لیے میں کافی ہوں۔ آپ کی طرف سے میں ان سے بدلہ لوں گا، آپ کی طرف سے میں ان سے انتقام لوں گا۔ انا کفیناک المستہزئین، میں آپ کی طرف سے کافی ہوں۔ تو اللہ تبارک و تعالی نے ذمہ داری لے لی ہے، اور اللہ نے کہا وَرَفَعْنَا لَكَ ذِكْرَكَ، ہم نے آپ کے نام کو اتنا بلند کر دیا ہے، اتنا اونچا کر دیا ہے، دشمن لاکھوں کروڑوں کوششیں کرنے کے باوجود بھی آپ کے نام کو نیچا نہیں کر سکتا۔ ہم نے آپ کے ذکر کو بلند کر دیا ہے، ہم نے آپ کے تذکرے کو بلند کر دیا ہے، اور اس کی بے شمار مثالیں ہیں، بے شمار مثالیں ہیں کہ اللہ نے کیسے بلند کیا، کہاں کہاں بلند کیا۔ میں عام طور پر اذان کی مثال دیا کرتا ہوں کہ صرف آپ اذان کو دیکھ لیجئے کہ اذان پوری دنیا میں ہوتی ہے، اور اذان میں جہاں اللہ تبارک و تعالی کا نام ہے، وہیں ہمارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا بھی نام ہے۔ اور اس دنیا میں کوئی ملک ایسا نہیں ہے جہاں 24 گھنٹوں میں کہیں نہ کہیں اذان نہ ہو رہی ہو۔ اللہ نے ایسا نظام بنایا ہے، ایسا سسٹم بنایا ہے کہ ایک ملک میں اذان شروع ہوتی ہے، وہ اذان ختم ہونے نہیں پاتی کہ دوسرے ملک میں شروع ہو جاتی ہے، دوسرے ملک میں شروع ہوتی ہے، وہاں ختم ہونے نہیں پاتی کہ تیسرے ملک میں شروع ہو جاتی ہے۔ تو اس طرح پوری دنیا میں 200 سے زیادہ ملک ہیں، کنٹریاں ہیں۔ تو اس طرح ہوتے 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 جب پھر پہلے ملک کا نمبر آتا ہے 24 گھنٹے گزر جاتے ہیں۔ تو صرف اذان سے آپ سمجھ سکتے ہیں کہ اللہ تبارک و تعالی نے اپنے نام کے ساتھ اپنے نبی کے نام کو کس طرح بلند کیا ہے اور کس طرح باقی رکھا ہے۔ میں نے ایک مثال دی ہے، ایسی بے شمار مثالیں آپ حضرات کو ملیں گی۔ اسلام کے اکثر و بیشتر اعمال میں آپ کو ہمارے نبی کا تذکرہ ملے گا، ہمارے نبی کا نام ملے گا، ہمارے نبی کی یادیں ملیں گی، ہمارے نبی کی دعائیں ملیں گی، ہمارے نبی کی وفائیں ملیں گی۔ جس شعبے میں آپ قدم رکھیں گے وہاں نبی کا تذکرہ آپ کو ملے گا، جس میدان میں آپ قدم رکھیں گے وہاں نبی کا نام آپ کو نظر آئے گا۔ میں نے خطبے میں سورۃ الکوثر کی تلاوت کی، جو اکثر و بیشتر مسلمانوں کو یاد رہتی ہے، اور قرآن پاک کی سب سے چھوٹی سورت ہے،
3 آیتوں پر مشتمل ہے۔ انا اعطیناک الکوثر فصل لربک وانحر ان شانئک ھو الابتر۔ یہ سورت کیوں نازل ہوئی؟ اس کا پس منظر کیا ہے؟ اس کا بیک گراؤنڈ کیا ہے؟ اس کا شان نزول کیا ہے؟ آپ اگر کتابوں میں پڑھیں گے یا حضرات علماء سے، حضرات مفسرین سے معلوم کریں گے تو آپ حضرات کو معلوم ہوگا کہ اس سورت کا پس منظر، اس سورت کا بیک گراؤنڈ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے دشمنوں کو جواب دینا تھا۔ جس طرح آج گستاخیاں ہو رہی ہیں، ہمارے نبی کے زمانے میں بھی گستاخیاں ہوتی تھیں، بلکہ آج سے زیادہ ہوتی تھیں۔ اس وقت تو ہمارے نبی سامنے موجود تھے نا، تو دشمنوں کو اور موقع ملتا تھا گستاخیاں کرنے کا، ٹھٹا کرنے کا، مذاق اڑانے کا۔ تو اس دور میں بھی ہمارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی شان میں گستاخیاں کرنے والے گستاخیاں کرتے تھے۔ ابو جہل ہے، ابو لہب ہے، عتبہ شیبہ ہیں جی، اور ان لوگوں کی پارٹیاں ہیں، یہ سب پیش تھے آپ کی شان میں گستاخی کرنے والوں میں۔ تو اسی طرح آپ کے دشمنوں میں ایک نام آتا ہے عاص بن وائل۔ یہ مکہ کا سردار تھا۔ مکہ میں کئی سردار تھے، ایک گلی کا ایک سردار تھا، ایک قبیلے کا ایک سردار تھا، ایک خاندان کا ایک سردار تھا، تو کئی سردار تھے۔ تو انہی سرداروں میں ایک نام عاص بن وائل کا آتا ہے۔ تو عاص بن وائل نے ہمارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی شان میں کئی گستاخیاں کی ہیں۔ تو ان گستاخیوں میں ایک گستاخی عاص بن وائل نے یہ کی کہ جب ہمارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی نرینہ اولاد کا انتقال ہو گیا، نرینہ اولاد کا مطلب لڑکے، مرد بچے، ہمارے نبی کو 3 لڑکے ہوئے اور تینوں کا بچپن میں انتقال ہو گیا۔ 4 بیٹیاں ہوئیں، اللہ نے ان کو زندہ رکھا، ان کی شادیاں بھی ہوئیں اور بعد میں ان کی وفات ہوئی۔ تو انہی بیٹیوں سے آپ کی نسل چلی ہے۔ حضرت فاطمہ کی اولاد کو سادات کہا جاتا ہے، حضرت حسن اور حسین کی نسل کو۔ تو بیٹیاں تو باقی رہیں، لیکن جو آپ کے لڑکے تھے 3 لڑکے، قاسم، عبداللہ، ابراہیم، ان تینوں بچوں کا بچپن ہی میں انتقال ہو گیا۔ اور ہمارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو اس کا بڑا درد و غم بھی ہوا، صدمہ بھی ہوا۔ تو عاص بن وائل نے اس موقع پر، جب پہلے ہی سے ہمارے نبی کے قلب اطہر پر درد و غم کا بوجھ پڑا ہوا ہے، صدمہ پہنچا ہوا ہے، غمگین ہیں، اداس ہیں، ویسے وقت میں یہ طعنہ دیا کہ محمد ابتر ہے، محمد ابتر ہے۔ ابتر کا مطلب بے نام و نشان ہے، جڑ کٹا ہوا ہے، دم کٹا ہوا ہے۔ محمد کی نرینہ اولاد ختم ہو گئی، مر گئی، تو محمد کا جو دین ہے، محمد کا جو مذہب ہے، محمد کی جو شریعت ہے، وہ بھی ختم ہو جائے گی، وہ آگے نہیں چلے گی۔ محمد کے مشن کو لے کر چلنے والا اب کوئی دنیا میں نہیں ہے۔ جب وارث نہیں ہے تو وراثت بھی نہیں چلے گی۔ اس کا یہ خیال تھا کہ محمد دم کٹا ہوا ہے، نعوذ باللہ، العیاذ باللہ، جڑ کٹا ہوا ہے، اب اس کی نسل بھی نہیں چلے گی اور اس کا دین بھی نہیں چلے گا۔ یہ ابتر ہے، یہ طعنہ دیا۔
تو اس سے ہمارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو بڑی تکلیف ہوئی۔ ایک تو بچوں کا انتقال ہو گیا، پھر اس کے اوپر زخم پر نمک چھڑکتے ہوئے اس بندے نے، اس کی پارٹی نے یہ تانا دیا کہ یہ ابتر ہیں، یہ بے نام و نشان ہیں۔ تو اللہ تبارک و تعالی نے ہمارے نبی کی طرف سے ان دشمنوں کا جواب دیا سورۃ الکوثر کو نازل کر کے۔ اللہ نے یہ سورت نازل فرمائی مکہ مکرمہ میں، انا اعطیناک الکوثر۔ اے نبی جی، آپ کو گھبرانے کی ضرورت نہیں ہے، ہم نے آپ کو کوثر عطا کیا ہے۔ کوثر کا مطلب کیا؟ حضرات مفسرین 26 معانی کوثر کے لکھتے ہیں، 26 مطالب بیان کرتے ہیں کہ کوثر کا کیا کیا معنی ہو سکتا ہے، کیا کیا مطلب ہو سکتا ہے۔ تو دو مشہور قول میں آپ کو سناتا ہوں۔ ایک قول یہ ہے کہ دنیا کے اندر جتنی بھلائیاں اور اچھائیاں ہیں وہ سب کوثر ہیں۔ دنیا کے اندر جتنی بھلائیاں اور اچھائیاں ہیں وہ سب کوثر میں آتی ہیں۔ تو اللہ نے کہا اے نبی جی، ہم نے آپ کو دنیا کی ساری بھلائیاں، دنیا کی ساری اچھائیاں، دنیا کی ساری خوبیاں، دنیا کے تمام اوصاف و کمالات سے نوازا ہے۔ آپ کی نرینہ اولاد ختم ہو گئی تو کیا ہوا، انتقال ہو گئی تو کیا ہوا، آخرت میں تو ضرور ملے گی، لیکن دنیا کے اندر بھی ہم نے آپ کو کوثر عطا کیا ہے، آپ بے فکر رہیں، آپ بے فکر رہیں۔ اور حضرات علماء یہ بھی بیان فرماتے ہیں کہ اولاد دو طرح کی ہوتی ہے، ایک جسمانی اولاد اور ایک روحانی اولاد۔ تو یہ جو انتقال ہوئی ہے یہ آپ کی جسمانی اولاد ہے، لیکن آپ کی روحانی اولاد ابھی بھی زندہ ہے اور قیامت تک آتی رہے گی۔ اور ایک دو نہیں، آپ کی جسمانی اولاد تو صرف 3 عدد میں انتقال ہوا ہے، صرف 3 بچوں کا انتقال ہوا ہے۔ لاکھوں، کروڑوں، اربوں، کھربوں کی تعداد میں آپ کو روحانی اولاد عطا کروں گا۔ ہم سب ہمارے نبی کی روحانی اولاد ہیں، ہمارے نبی ہمارے روحانی باپ ہیں، نبی بھی ہیں، رسول بھی ہیں، پیغمبر بھی ہیں، ہمارے پیشوا، مقتدی، آئیڈیل، ہیرو بھی ہیں، اور ہمارے روحانی باپ بھی ہیں۔ تو اے نبی جی، آپ کی جسمانی اولاد کا صرف انتقال ہوا ہے، لیکن آپ کو روحانی اولاد بے شمار طریقے پر میں دوں گا۔ تو اس وقت بھی حضرات صحابہ کی شکل میں آپ کی روحانی اولاد زندہ تھی۔ تابعین، تبع تابعین، ائمہ مجتہدین، بزرگان دین، علماء، صلحاء، بلغاء، ادباء، جی آج تک اور قیامت تک یہ سلسلہ چلتا رہے گا۔ اور قیامت تک جتنے انسان آئیں گے، جتنے مسلمان آئیں گے، یہ سب آپ کی روحانی اولاد ہیں، یہ سب آپ کے چاہنے والے ہیں، یہ سب آپ سے محبت کرنے والے ہیں، یہ سب آپ پر مر مٹنے والے ہیں۔ اور یہ کوثر میں آتا ہے، آپ کو ہم نے روحانی اولاد عطا کی ہے۔ اور ایک معنی حضرات علماء نے یہ بیان کیا کہ کوثر کا مطلب حوض کوثر ہے۔ کوثر کا مطلب حوض کوثر ہے۔ حوض ہر نبی کو ملے گا، حضرت آدم سے لے کر حضرت عیسیٰ تک جتنے نبی ہیں، ہر نبی کو ان کا حوض ملے گا، اور وہ اپنے اپنے حوض پر اپنی اپنی امت کو پانی پلائیں گے۔ تو ہمارے نبی کو بھی حوض ملے گا، حوض کوثر، لیکن ان حوضوں میں اور ہمارے نبی کے حوض میں بہت فرق ہوگا۔ سب سے بڑا حوض
تمام انبیاء میں ہمارے نبی کا حوض ہوگا، اور سب سے زیادہ پانی پینے والے ہمارے نبی کے حوض پر ہوں گے، سب سے زیادہ پانی پلانے کے لوٹے ہمارے نبی کے حوض پر ہوں گے۔ حضرات علماء نے لکھا ہے آسمان کے تاروں سے زیادہ نبی کے حوض پر پانی پلانے کے پیالے ہوں گے، تاروں سے زیادہ، اور آپ کے حوض کا پانی دودھ سے زیادہ سفید ہوگا، شہد سے زیادہ میٹھا ہوگا، اور ایک مرتبہ کوئی پانی پی لے گا پھر جنت میں جانے تک اسے پیاس نہیں لگے گی، پیاس نہیں لگے گی۔ آخرت کا ایک دن 50,000 سالوں کے برابر ہوگا، 50,000 سالوں کے برابر دنیا کے دنوں کے مقابلے میں۔ تو 50,000 سال تک حساب و کتاب کا معاملہ، دیگر چیزوں کا معاملہ ہوتا رہے گا، تب تک بندہ کیا کرے گا؟ لیکن حوض کوثر کی خصوصیت یہ ہے کہ ایک مرتبہ جو اس کا جام پی لے گا پھر کبھی اسے جنت میں جانے تک پیاس نہیں لگے گی، وہ بالکل آرام سے رہے گا۔ اور حوض کوثر یہ جنت کی نہر ہے، جنت سے نہر نکلتی ہے اور اس کا پر نالا حوض کوثر میں گرتا ہے، تو یہ جنت کا پانی ہے اور ہمارے نبی کو عطا کیا گیا ہے۔ تو اللہ تبارک و تعالی کہہ رہا ہے اے نبی جی، ہم نے آپ کو کوثر یعنی حوض کوثر عطا کیا ہے جو سب سے ممتاز ہے، سب سے اعلیٰ ہے، سب سے بہترین ہے۔ لیکن اس حوض کوثر پر جب ہمارے نبی اور خلفائے راشدین پانی پلا رہے ہوں گے، حضرت صدیق اکبر بھی ہوں گے، حضرت فاروق اعظم بھی ہوں گے ہمارے نبی کے ساتھ اور پانی پلا رہے ہوں گے، اچانک فرشتے آئیں گے اور آ کر کہیں گے یا رسول اللہ ان کو پانی مت پلائیے، ان کو آپ اپنی نظروں سے دور کر دیجئے، ایک دیوار قائم کر دیں گے، آڑ قائم کر دیں گے۔ ہمارے نبی کہیں گے ارے یہ تو میری امت ہے، انہیں کیوں روک رہے ہو؟ بعض لوگوں کے بارے میں فرشتے روک دیں گے، ہمارے نبی کہیں گے کیوں روک رہے ہو؟ فرشتے کہیں گے یا رسول اللہ آپ کو معلوم نہیں ہے کہ آپ کے بعد ان لوگوں نے کیا کیا کالے کرتوت انجام دیے ہیں، آپ کو معلوم نہیں ہے کہ ان لوگوں نے دین کے نام پر کیا کیا بدعات و خرافات انجام دیے ہیں۔ یہ بدعتی لوگ ہیں، یہ دین میں نئی نئی چیزیں پیدا کرنے والے، نئی نئی چیزیں ایجاد کرنے والے ہیں، یہ آپ کے دین کو بدنام کرنے والے ہیں، یہ اسلام پر دھبا اور داغ لگانے والے ہیں۔ جب اللہ کے نبی علیہ السلام یہ باتیں سنیں گے تو آپ کہیں گے سحقن سحقن، دور ہو جاؤ میری نظروں سے، ہٹ جاؤ میری نظروں سے۔ اس دین کو بچانے کے لیے، اس دین کو پھیلانے کے لیے میں نے ساری زندگی قربان کر دی، اپنی اولاد کو قربان کر دیا، سب کچھ میں نے اللہ کے نام پر لٹا دیا، اور میرے بعد تم لوگوں نے میرے دین کو بگاڑ دیا، میرے دین میں نئی نئی چیزیں تم نے ایجاد کی۔ تو بدعتی لوگوں کو، دین میں نئی نئی چیزیں ایجاد کرنے والوں کو حوض کوثر کا پانی نصیب نہیں ہوگا۔ جو پکے سچے مومن ہوں گے، نبی نے جتنا دین دیا اتنا دین لیا، جتنا کہا اس پر عمل کیا، انہی لوگوں کو حوض کوثر کا پانی ملے گا۔ جن لوگوں نے یا کمی کی یا زیادتی کی، ان لوگوں کو حوض کوثر کا پانی نصیب نہیں ہوگا۔ ہم لوگ اہل سنت والجماعت ہیں۔ اہل سنت والجماعت کا مطلب کیا ہے؟ دیکھو، ایک ہے حد سے اترنے والے، اور ایک طبقہ ہے حد سے گزرنے والے۔ ایک طبقہ حد سے گزرنے والا اور ایک طبقہ
حد سے اترنے والا، اہل سنت والجماعت حد میں رہنے والا، یہ حد سے گزرتا بھی نہیں، حد سے اترتا بھی نہیں۔ تو اہل سنت والجماعت، احناف، دیوبند، یہ ایک معیار پر رہنے والا، یہ دین میں کمی بھی نہیں کرتا، دین میں زیادتی بھی نہیں کرتا۔ نبی نے جتنا دیا اتنا لیا، نبی نے جتنا کہا اتنا عمل کیا، اسی کا نام دین ہے، اسی کا نام شریعت ہے۔ تو بات آ گئی تو میں نے کہہ دیا کہ انا اعطیناک الکوثر، اے نبی جی ہم نے آپ کو کوثر عطا کیا ہے۔ جب آپ کو کوثر مل گیا، دنیا کی ساری بھلائیاں، اچھائیاں، خوبیاں اور روحانی اولاد آپ کو مل گئی، تو آپ کیا کیجئے؟ اس کے شکر میں فصلی لربک، اپنے رب کے لیے نماز پڑھیے، اپنے رب کے لیے نماز پڑھیے، وانحر، اور قربانی کیجئے، نماز پڑھیے اور قربانی کیجئے۔ حضرات علماء فرماتے ہیں اس آیت کا ایک مطلب تو یہ ہے عید الاضحیٰ کی نماز پڑھیے اور عید الاضحیٰ میں قربانیاں دیجئے، اور ایک مطلب یہ ہے کہ ہمیشہ اللہ کے شکر میں نماز پڑھیے اور اللہ کے نام پر کوئی نہ کوئی قربانی دیجئے۔ ان شانئک ھو الابتر، یہ دشمن آپ کو طعنہ دیتے ہیں نا، یہ دشمن آپ کو برا بھلا کہتے ہیں نا، یہ دشمن آپ کو ابتر اور دم کٹا ہوا کہتے ہیں نا، نہیں، آپ کا دشمن دم کٹا ہوا ہے، آپ کا دشمن ابتر ہے۔ ان شانئک ھو الابتر، آپ دم کٹے ہوئے نہیں ہیں، آپ بے نام و نشان نہیں ہیں، بلکہ آپ کا دشمن، آپ کا مخالف، آپ سے حسد کرنے والا، جلنے والا، وہ دم کٹا ہوا ہے، وہ بے نام و نشان ہے، وہ ابتر ہے۔ پوری دنیا کے اندر لاکھوں کروڑوں انسان محمد نام کے ملیں گے، محمد نام کے ملیں گے، ایک نام ابو جہل کا دکھاؤ، ایک نام ابو لہب کا دکھاؤ، ایک نام عتبہ و شیبہ کا دکھاؤ، ایک نام آپ کے دشمنوں کا دکھاؤ کہ جس نے شوق میں اپنے بچے کا نام ابو جہل رکھا ہو، اپنے بچے کا نام ابو لہب رکھا ہو۔ رکھتا ہے کوئی؟ بولو بھائی، رکھتا ہے؟ کیوں نہیں رکھتے؟ کیوں نہیں رکھتے؟ غیر مسلم بھی نہیں رکھتے، عیسائی اور یہودی بھی نہیں رکھتے، لیکن پوری دنیا میں محمد نام کے لاکھوں کروڑوں انسان ملیں گے، ایک ابو جہل نام کا آپ کو نہیں ملے گا، ایک ابو لہب کے نام کا نہیں ملے گا۔ یہ طعنہ دیتے تھے کہ آپ بے نام و نشان ہیں، اللہ نے ان لوگوں کو بے نام و نشان کر کے دکھایا اور ہمارے نبی کے نام کو چمکا کے دکھایا، ہمارے نبی کے نام کو روشن کر کے دکھایا۔ دنیا میں ایک قبرستان ایسا ہے، اس میں دفن ہونے والے کا نام محمد ہے، اور یہ شرط بھی ہے کہ اس قبرستان میں اگر دفن ہونا ہے تو اس کا نام محمد ہونا ہوگا۔ اور بڑے بڑے محدثین، مفسرین، بڑے بڑے اللہ والے، بخارا یا سمرقند میں یہ قبرستان ہے، اس اللہ والے میں اس قبرستان میں دفن ہے، تو وہاں کے لوگ خواہش کرتے ہیں کہ ہمارا نام محمد رکھیں یا ہمارے بچوں کا نام محمد رکھیں، اور جب مرے تو اس قبرستان میں دفن ہونے کی سعادت مل جائے۔ یہ شوق ہے، یہ جذبہ ہے۔ اور دشمنان اسلام کا، دشمنان نبی کا آپ نام دکھائیے، کوئی شمشان گھاٹ یا قبرستان دکھائیے، نہیں دکھا سکتے۔ تو یہ لوگ جو گستاخیاں کر رہے ہیں، اصل میں
یہ اپنی اوقات بتا رہے ہیں، ان کے دلوں کے اندر جو بھرا ہوا ہے اسے نکال رہے ہیں، برتن میں جو ہوتا ہے وہی جھلکتا ہے۔ ورنہ ہمارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو جن غیر مسلموں نے، جن عیسائیوں نے، جن یہودیوں نے، جن غیر اقوام کے لوگوں نے دیکھا، پڑھا، مطالعہ کیا، ریسرچ کیا، وہ لوگ غیر مسلم ہونے کے باوجود یہ کہنے پر مجبور ہو گئے کہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم دنیا کے سب سے اچھے انسان ہیں۔ آپ نفرت کا چشمہ نکال کر، عصبیت کا چشمہ نکال کر، سیدھا سادہ صاف اور شفاف چشمہ لگا کر نبی کی ذات کو دیکھو، نبی کی زندگی کو دیکھو، نبی کی سیرت کو دیکھو، آپ کو سمجھ میں آئے گا کہ نبی کی ذات کیسی ہے، نبی کے اخلاق کیسے ہیں، نبی کی سیرت کیسی ہے۔ تو بے شمار کتابیں علماء نے لکھے ہیں کہ غیر مسلموں نے ہمارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے بارے میں، ہمارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی سیرت کے بارے میں کیا کیا لکھا ہے اور کیا کیا بولا ہے، بے شمار تھیں۔ اب اگر وہ لے کر آتا تو اتنا ہو جاتا، تو اس میں چھانٹ کر منتخب کر کے کچھ چیزیں میں آپ حضرات کی خدمت میں لایا ہوں۔ آپ دیکھیے کہ غیر مسلم حضرات کا ہمارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے سلسلے میں کیا خیال ہے، اور یہ اپنے آپ کو نام نہاد دھارمک کہنے والے، اپنے آپ کو پکا مذہب والا کہنے والے ہمارے نبی کی شان میں کیوں گستاخیاں کرتے ہیں؟ مہاتما گاندھی جی کسے نہیں معلوم، ہر کسی کو معلوم ہے، ہندوستان کی تحریک آزادی میں ان کا کردار ہے۔ تو مہاتما گاندھی جی لکھتے ہیں، میں نے دنیا کے مذاہب کا مطالعہ کیا اور میں دنیا کے مذاہب کا مطالعہ کرنے کا عادی ہوں، میں نے اسلام کا بھی مطالعہ کیا۔ بانی اسلام صلی اللہ علیہ وسلم نے اعلیٰ اخلاق کی پاکیزہ تعلیم دی، جس نے انسان کو سچائی کا راستہ دکھایا اور برابری کی تعلیم دی ہے۔ میں نے قرآن مجید کا ترجمہ بھی پڑھا ہے، اس میں مسلمانوں کے لیے ہی نہیں بلکہ سب کے لیے، مسلمانوں ہی کے لیے نہیں بلکہ سب کے لیے مفید ہدایتیں ہیں، مفید یعنی فائدہ مند باتیں ہیں۔ اور ایک دوسری جگہ گاندھی جی لکھتے ہیں، وہ یعنی رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم روحانی پیشوا تھے، بلکہ ان کی تعلیمات کو سب سے بہتر سمجھتا ہوں۔ یہ کوئی مسلمان عالم دین کا تاثر نہیں ہے، مہاتما گاندھی جی کا تاثر ہے، ان کا خیال ہے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی تعلیمات کو سب سے بہتر میں سمجھتا ہوں۔ کسی روحانی پیشوا نے خدا کی بادشاہت کا پیغام ایسا جامع اور معنی نہیں سنایا جیسا کہ پیغمبر اسلام نے سنایا، جیسا کہ پیغمبر اسلام نے سنایا۔ پھر دوسرے نمبر پر سوامی دیانند سرسوتی یہ لکھتے ہیں، یہ آریہ سماج کے مبلغ ہیں، جس وقت بھارت ورش میں مذہبی کمزوری اپنا پاؤں جما رہی تھی، اس وقت عرب کے ریگستان میں ایک مہاپرش یعنی عظیم انسان ایک عجیب و غریب وحدانیت کی تعلیم دے رہا تھا۔ تو سوامی دیانند سرسوتی نے ہمارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو ایک مہاپرش، ایک عظیم انسان کہا، یہ معمولی بات ہے۔ نمبر 3، لالا لاجپت رائے، یہ مذہبی اور سیاسی رہنما ہیں۔ انہوں نے کہا، میں پیغمبر اسلام کو دنیا کے بڑے بڑے مہاپروشوں میں سمجھتا ہوں، دنیا کے بڑے بڑے مہاپروشوں میں سمجھتا ہوں۔
سوامی بھوامی دیال سنیاسی یہ مذہبی رہنما ہیں۔ انہوں نے کہا جس وقت تمام ملک عرب میں بدترین جہالت پھیلی ہوئی تھی، جہالت کا دور تھا نا، تو اس وقت محمد صاحب ہی کی تنہا ذات تھی جس نے بے مثال ہمت و جرأت کے ساتھ قوم عرب کی اصلاح کا بیڑا اٹھایا۔ جس وقت پورا ملک عرب جہالت میں پھیلا ہوا تھا، صرف محمد صاحب کی تنہا ذات نے پوری قوم کی اصلاح کا بیڑا اٹھایا اور ہر طرح کی برائیوں اور بت پرستی کو چھڑا کر خدا کے آگے سر جھکانے کی دعوت دی۔ سوامی برج نارائن جی یہ مذہبی رہنما ہیں، یہ لکھتے ہیں حقیقت بہرحال حقیقت ہے، حقیقت بہرحال حقیقت ہے۔ اگر بغض و عناد کی پٹی آنکھوں پر سے اتار دی جائے تو پیغمبر اسلام کا نورانی چہرہ ان تمام داغ دھبوں سے پاک و صاف نظر آئے گا جو بتلائے جاتے ہیں۔ تو آج کل جو گستاخیاں کرتے ہیں وہ بغض و عناد کا چشمہ لگا کر، نفرت و عصبیت کا آئینہ لگا کر نبی کو دیکھتے ہیں۔ یہ بغض و عناد کا چشمہ نکال کر نبی کی زندگی کو پڑھو، نبی کی سیرت کو پڑھو، نبی کی حیات طیبہ کو دیکھو، تمہیں سمجھ میں آئے گا کہ محمد کون ہے۔ پھر آگے لکھتے ہیں سب سے پہلی چیز یہ ہے کہ خدا نے پیغمبر اسلام کو تمام کائنات کے لیے سراپا رحمت بنا کر بھیجا ہے، اور اس کائنات میں عالم انسان، عالم حیوان، عالم نباتات اور عالم جمادات سب شامل ہیں۔ کیا کہہ رہے ہیں یہ؟ کہ دنیا کے اندر جتنی مخلوقات ہیں، تمام مخلوقات کے لیے اللہ نے آپ کو رحمت بنا کر بھیجا ہے، آپ کو نبی بنا کر بھیجا ہے۔ راجا رادھا پرشاد سنہا یہ لکھتے ہیں آپ کا یعنی رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا ہر قول و فعل استقامت اور راستی کے سانچے میں ڈھلا ہوا تھا، اور آپ کا کوئی بھی کام اخلاق کے جادے مستقیم سے منحرف نہ تھا۔ کیا مطلب؟ آپ کا کوئی بھی کام اخلاق سے ہٹا ہوا نہیں تھا، اخلاق سے گرا ہوا نہیں تھا، ہر کام آپ کا سچا اور سیدھا تھا، صحیح تھا۔ مہاراجا نرسنگ گڈ یہ لکھتے ہیں حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی زندگی سراپا عمل اور ایثار کا مرقع ہے۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے زمانہ جاہلیت میں دنیا کی اصلاح فرمائی اور اسے اپنی انتھک کوششوں سے جگمگا دیا۔ یہی وجہ ہے کہ پیغمبر اسلام کا نام ساری دنیا میں روشن ہے، پیغمبر اسلام کا نام ساری دنیا میں روشن ہے۔ آپ اچھے تھے اس لیے آپ کا نام روشن ہے۔ ان کے کہنے کا مطلب یہ ہے۔ پروفیسر رگھوپتی سہائے فراق یہ لکھتے ہیں میں حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم یعنی پیغمبر اسلام کی بعثت کو، ان کی شخصیت اور ان کے کارنامۂ زندگی کو تاریخ کا ایک معجزہ سمجھتا ہوں، تاریخ کا ایک معجزہ سمجھتا ہوں۔ پنڈت ہردے پرشاد مذہبی مفکر ہیں، وہ لکھتے ہیں اگر کوئی مجھ سے دریافت کرے کہ حضرت محمد کون تھے تو میں اس کے جواب میں برملا کہوں گا کہ آپ اپنے زمانے کے سب سے بڑے بزرگ اور پیغمبر، توحید کے علمبردار، حقانیت کے طرفدار، سچائی کے دل دادا اور ایشور کے پرستار تھے۔ آپ کی اصلاح قابل داد تھی اور قیامت تک یاد رہے گی۔ دیکھیں کیسے تاثرات ہیں،
اور یہ خود ان کے بڑے بڑے مذہبی رہنما، مذہبی مفکر اور مذہبی گرو ہیں۔ یہ ہمارے علماء کے تاثرات نہیں، ہمارے علماء کے خیالات نہیں، یہ ان کے علماء کے خیالات ہیں، ان کے علماء کے تاثرات ہیں۔ ڈاکٹر جیکا رام برہما یہ لکھتے ہیں، حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم نے اخلاق عالیہ کی تلقین ہی نہیں کی بلکہ ان اصولوں پر عمل بھی فرمایا۔ ان کی زندگی ایثار و قربانی کی زندگی تھی۔ آپ نے صرف بول کر نہیں بلکہ عمل کر کے بھی دکھایا۔ آپ کی پوری زندگی انسانیت کے لیے نمونہ اور آئیڈیل ہے۔ تو اس طرح اور بھی بہت سارے اقوال ہیں، وقت کا تقاضا ہے تو میں اسی پر اکتفا کرتا ہوں، اور آئندہ جمعہ انشاءاللہ تعالی انگریزوں نے اور دیگر مذہبی مفکروں نے، محققین نے ہمارے نبی کے سلسلے میں جو تاثرات اور جو خیالات پیش کیے ہیں وہ آپ حضرات کی خدمت میں پیش کروں گا۔ صرف 2 اشعار پیش کر کے اپنی بات کو ختم کروں گا۔ محمد مصطفیٰ افضل ہیں یوں سارے رسولوں میں، محمد مصطفیٰ افضل ہیں یوں سارے رسولوں میں، کہ ہے جیسے گلاب افضل زمانے بھر کے پھولوں میں۔ آپ حضرات خیال کر رہے ہوں گے یہ کسی مسلمان نے لکھا ہوگا، سوچ رہے ہیں نا، یہ کسی مسلمان نے نہیں، ایک غیر مسلم نے لکھا ہے، دلو رام کوثری۔ دلو رام نے ہمارے نبی کی شان میں یہ شعر لکھا ہے کہ محمد مصطفیٰ افضل ہیں یوں سارے رسولوں میں، کہ ہے جیسے گلاب افضل زمانے بھر کے پھولوں میں۔ اور دیکھو، رخ مصطفیٰ ہے وہ آئینہ کہ اب عیسیٰ دوسرا آئینہ۔ رخ مصطفیٰ یعنی ہمارے نبی کا چہرہ، رخ مصطفیٰ ہے وہ آئینہ کہ اب عیسیٰ دوسرا آئینہ، نہ ہماری بزم خیال میں نہ نگاہ آئینہ ساز میں۔ یعنی اللہ تبارک و تعالی نے ہمارے نبی کا جو چہرہ بنا دیا ہے، اب ایسا چہرہ دوبارہ اللہ بھی نہیں بنائے گا۔ اللہ نے وہ سانچہ بنا کر توڑ دیا کہ صرف ایک سنگل واحد یہ مجسمہ تھا، نبی کا جسم اطہر تھا، اب دوبارہ یہ نہیں بنے گا۔ تو یہ شعر ہندو شاعر ہری چند نے لکھا ہے۔ تو ایسے بے شمار اشعار ہیں، انشاءاللہ تعالی آئندہ جمعہ وہ اشعار بھی پیش کروں گا، اور غیر مسلم حضرات کے جو خیالات اور تاثرات ہیں میں وہ بھی آپ حضرات کی خدمت میں پیش کروں گا۔ دعا فرمائیں اللہ تبارک و تعالی ہم تمام کو کہی گئی باتوں پر، سنی گئی باتوں پر عمل کی توفیق نصیب فرمائے، اور ہمارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات بابرکت کو سمجھنے کی توفیق نصیب فرمائے۔ آمین۔ وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔ اللہم صلی علی سیدنا